الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین محترم، کل ہم نے عقیدہ افضلیت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق پارٹ نمبر 2 میں حاضر ہوئے تھے۔ آج ہم انشاءاللہ تبارک و تعالی پارٹ نمبر 3 میں حاضر ہوئے ہیں، اور بحمدہ تبارک و تعالی ہم نے 2 کلپس میں یہ ثابت کیا ہے اور یہ عرض کیا ہے کہ عقیدہ افضلیت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ قطعی اور اجماعی عقیدہ ہے۔ ناظرین محترم، تفضیلیہ کے بعد اعتراضات کا اصولی جواب آج ہم اس نشست میں عرض کریں گے کہ تفضیلیہ لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے کبھی کہتے ہیں کہ فلاں کتاب میں لکھا ہے کہ بعض صحابہ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کو افضلیت کے قائل تھے۔ کبھی امام راضی کی عبارت پیش کرتے ہیں، کبھی اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ کی 1-2 عبارتیں اٹھا لاتے ہیں، کبھی ابن عبد البر کا سہارا لیتے ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ ان سب باتوں کا جواب یہ ہے کہ جب کسی عقیدے پر امت اجماع ہو جائے تو اس کو قبول کرنا فرض عین ہو جاتا ہے، پھر اگر اس کے خلاف حدیث صحیح بھی آ جائے تو قبول نہیں کی جائے گی۔ پہلے تو اس کی تعویل کریں گے، اگر بالفرض تعویل نہیں ہو سکتی تو رد کر دیں گے۔ اب خود سوچیں کہ جب اجماع کے مقابلے میں آنے والی حدیث صحیح بھی قابل قبول نہیں، تو پھر اکا دکا بعض علماء کے اقوال کی کیا حیثیت باقی رہ جاتی ہے؟ شاذ روایات ہر مسئلے میں مل جاتی ہیں۔ مزید یہ کہ جو اقوال عام طور پر پیش کیے جاتے ہیں وہ کسی اور پس منظر کہے گئے ہوتے ہیں، جنہیں تفضیلی اپنے کم عقلی کی وجہ سے اپنے باطل موقف کی دلیل بنائے پھرتے ہیں۔ بعض صحابہ کرام کے موقف کا یا اکابر کی چند عبارات جن سے بظاہر تفضیل سیدنا علی رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ ثابت ہوتی ہے، علماء کرام نے فرمایا کہ انہیں جزوی فضیلت پر محمول کیا جائے گا، یعنی مطلقاً افضلیت تو شیخین کو حاصل ہے، لیکن بہت سے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو جزوی طور پر ایسی فضیلتیں حاصل ہیں جن میں ان کا کوئی ثانی نہیں ہے، اور بالخصوص مولا کائنات مولا علی مشکل کشا شیر خدا رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کی تو ایسی فضیلتیں شمار سے بھی باہر ہیں جو صرف انہی کے ساتھ خاص ہیں۔ ان میں وہ یکتا و یگانہ ہے۔ مثلا وہ سید کائنات سردار جنت کے زوجہ محترم ہیں۔ وہ جنتی جوانوں کے سردار حسنین کریمین رضوان اللہ علیہ اجمعین کے والد گرامی ہے۔ ان کے ہاتھ پر خیبر فتح ہوا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اپنا بھائی قرار دیا۔ وہ اہل کسا میں شامل ہیں، انہیں من کنت مولاہ فہذا علی مولا کا اعزاز حاصل ہے۔ وہ جدھر ہو جائیں حق ادھر ہو جاتا ہے۔ ان کے نور نظر امام حسین نے کربلا میں لا زوال و بے مثال تاریخ رقم کی، وہ قیامت تک آنے والے جملہ سعادات کے جد امجد ہیں۔ وہ سلاسل ولایت کے امام ہیں، جس کو بھی ولایت کا تاج ملتا ہے ان کے مبارک ہاتھوں سے ملتا ہے۔ امام مہدی ان کی حسنی اولاد سے ہوں گے، اور سیدنا عیسیٰ علیہ السلام ان کی اقتداء میں نماز ادا کریں گے، وغیرہ وغیرہ۔ لا تعداد خصائص و فضائل، مرتضی شیر حق اشجع الاشجعین، ساقی شیر و شربت پہ لاکھوں سلام، باب فصل ولایت پہ لاکھوں، اصل نسل صفا وجہ وصل خدا، باب فصل ولایت پہ لاکھوں سلام، اولین دافع اہل رفض و خروج، چارمی رکن ملت پہ لاکھوں سلام، شیر شمشیریں زن شاہ خیبر و شکن، پرتوے دست قدرت پہ لاکھوں سلام، محی رفض و تفضیل و نصب و خروج، حامی دین و سنت پہ لاکھوں سلام۔ 14 صدیوں سے
اہل سنت کے متکلمین و مفسرین، محدثین، صالحین و مجتہدین، مجددین اور اکابرین علیہم الرحمہ تواتر کے ساتھ جن متفقہ عقائد کا بیان کرتے چلے آ رہے ہیں، ان سے سوئی کی نوک کے برابر انحراف بھی بندے کے لیے سخت ضرر رساں ہیں۔ عقیدہ افضلیت سیدنا صدیق اکبر و فاروق اعظم قطعی اجماعی عقیدہ ہے۔ یہ ضروریات اہل سنت میں سے ہے۔ مسلک حق کا اہل سنت میں تفضیل علی کی سوئی کی نوک کے برابر بھی گنجائش نہیں۔ تفضیل رفض کا زینہ ہے۔ اس وقت تفضیل علی کا فتنہ اہل سنت میں بہت تیزی سے پھیل رہا ہے۔ اس کا صدباب فرض کا درجہ رکھتا ہے۔ فقیر کا یہ سلسلہ ویڈیوز اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ بوسیلہ مصطفیٰ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وآلہ وسلم اسے اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور نافع خلائق بنائے۔ حضرت سیدنا علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، پھر عرض کی اے اللہ کے رسول، ہم پر کس کو خلیفہ مقرر فرمایا؟ ارشاد فرمایا کہ نہیں، اللہ تبارک و تعالی اسے تم پر خلیفہ مقرر فرما دے گا جو تم میں سب سے بہتر ہوگا۔ پھر اللہ تبارک و تعالی نے ہم میں سے سب سے بہتر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو جانا، جنہیں ہم پر خلیفہ مقرر فرمایا۔ بحوالہ دارقطنی تاریخ دمشق جلد نمبر 30 صفحہ نمبر 290۔ ہمدانی سے باکمال روایت ہے کہ حضرت سیدنا مولا کائنات مولا علی مشکل کشا شیر خدا رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے وصال کے وقت مجھے سرگوشی کرتے ہوئے فرمایا کہ میرے بعد ابو بکر، ان کے بعد عمر، ان کے بعد عثمان خلیفہ ہے۔ بعض روایت میں یہ لفظ ہے کہ پھر انہیں خلافت ملے گی۔ ابن شاہین فضائل الصدیق لی ملا علی قاری، ابن عساکر تاریخ دمشق جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 189۔ اسبق بن نباتہ سے روایت ہے کہ حضرت سیدنا علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ نے فرمایا جو مجھے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ پر فضیلت دے گا، اسے بہتان کی صدا میں درے لگاؤں گا اور اس کی گواہی ساخت ہو جائے گی، یعنی قبول نہیں ہوگی۔ بحوالہ کنز العمال کتاب الفضائل حدیث نمبر 36097 جلد نمبر 13 صفحہ نمبر 6 اور 7۔ حضرت سیدنا علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ مجھے معلوم ہوا کہ کچھ لوگ مجھے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سے افضل بتاتے ہیں۔ آئندہ جو مجھے ان سے افضل بتائے گا وہ بہتان باز ہے، اسے وہی سزا ملے گی جو بہتان لگانے والوں کی ہے۔ بحوالہ تاریخ دمشق جلد نمبر 30 صفحہ نمبر 382۔ حکم ابن حجل سے روایت ہے کہ حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا جو مجھے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہما پر فضیلت دے اس پر جھوٹ بولنے کی حد جاری کروں گا۔ بحوالہ الصارم المسلول صفحہ نمبر 405۔ اور حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہما کو گالیاں دینے والا مولا کائنات مولا علی مشکل کشا شیر خدا رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کی نظر میں کیا ہے؟ آپ ذرا ملاحظہ فرمائیں کہ سالم بن ابی الجعد سے روایت ہے کہ حضرت سیدنا مولا کائنات مولا علی مشکل کشا شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا جو شخص حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہما کو گالیاں دے گا تو میرے نزدیک اس کی توبہ کبھی بھی قبول نہیں ہوگی۔ بحوالہ ابن عساکر فضائل الصحابہ الدار القطری۔ ابن شہاب عبداللہ بن کثیر سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت سیدنا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے فرمایا کہ آخری زمانے میں ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو ہم سے محبت اور ہماری جماعت سے ہونے کا دعویٰ کریں گے، مگر وہ اللہ تبارک و تعالی کے بندوں میں سب سے شریر ہوں گے، جو کہ حضرت ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالی عنہما کو گالیاں دیں گے۔ بحوالہ ابن عساکر کنز العمال کتاب الفضائل حدیث 36098۔ حضرت سیدنا علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں
اس امت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے افضل ابو بکر صدیق اور عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہما ہیں۔ امام ذہبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں یہ بات حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ سے تواتر کے ساتھ ثابت ہے۔ بحوالہ تاریخ الاسلام باب احد الخلفاء جلد نمبر صفحہ نمبر 115 امام ذہبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میں نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو منبر پر فرماتے سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال با کمال کے بعد افضل ابو بکر صدیق، عمر فاروق اور عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ اجمعین ہیں۔ بحوالہ المعجم الکبیر للطبرانی حدیث 178 جلد نمبر اول صفحہ نمبر 107۔ حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں اس امت میں سب سے بہتر ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، پھر عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ بحوالہ فضائل الصحابہ صفحہ نمبر 33 امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اسناد صحیح ہے۔ ناظرین محترم، اب آئیے افضلیت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ پر مولا کائنات مولا علی مشکل کشا شیر خدا رضی اللہ تبارک و تعالی عنہما کے اقوال کتب شیعہ سے آپ ملاحظہ فرمائیں۔ حضرت نہج البلاغہ کے اندر ہے کہ حضرت سیدنا علی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ابو بکر کو سب لوگوں سے زیادہ حقدار سمجھتے ہیں، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نماز کے ساتھی اور ثانیستین ہیں، اور حضور علیہ السلام نے اپنی حیات ظاہری میں ان کو نماز پڑھانے کا حکم فرمایا۔ بحوالہ شرح نہج البلاغہ ابن ابی حدید شیعی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 332۔ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا ان خیر هذه الامت بعد نبیھا ابو بکر، یعنی اس امت میں حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے بہتر حضرت ابو بکر صدیق اور عمر فاروق ہے۔ بحوالہ کتاب الشافی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 428۔ حضرت علی علیہ السلام نے ابو بکر اور عمر کے بارے میں فرمایا انہما امام الہدی و شیخ الاسلام والمقتدى بہما بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ومن اقتدى بہما عصم، یعنی حضرت ابو بکر اور عمر دونوں ہدایت کے امام اور شیخ الاسلام اور حضور علیہ السلام کے بعد مقتدی ہے، اور جس نے ان کی پیروی کی وہ برائی سے بچ گیا۔ بحوالہ تلخیص الشافی للطوسی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 428۔ حضرت علی علیہ السلام سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان ابا بکر منی بمنزلۃ السمع وان عمر منی بمنزلۃ البصر، بے شک ابو بکر مجھ سے ایسے ہیں جیسے میرے کان، اور عمر مجھ سے ایسے ہی آنکھیں۔ بحوالہ عیون اخبار الرضا لابن بابویہ قمی جلد نمبر اول صفحہ نمبر 313، معانی الاخبار قمی صفحہ نمبر 110، تفسیر حسن عسکری۔ حضرت علی علیہ السلام نے کوفہ کے منبر پر ارشاد فرمایا لئن اوتیت برجل یفضلنی علی ابی بکر وعمر الا جلدۃ الحد المفترى، یعنی اگر ایسا شخص میرے پاس لایا گیا تو جو مجھے حضرت ابو بکر اور عمر پر فضیلت دیتا ہوگا تو میں اس پر مفتری کی حد جاری کروں گا۔ بحوالہ رجال الکشی ترجمہ رقم 257، معجم الخونی جلد صفحہ نمبر 153۔ مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کو صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ پر فضیلت دینے والوں کو تنبیہ شیعہ حضرات کی کتب سے، شیعہ حضرات کی اسماء الرجال کی کتاب رجال کشی میں مولا کائنات مولا علی مشکل کشا شیر خدا رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے ان کو افضل کہنے والوں کے لیے دروں کی سزا اور حد کا حکم فرمایا ہے۔ فرمانے مولا کائنات مولا علی مشکل کشا شیر خدا رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ ہے جو مجھے ابو بکر اور عمر پر فضیلت دیتا ہو تو میں اس کو ضرور درے لگاؤں گا۔ جو مفتری کی حد ہے،
حضرت ابو بکر عمر رضی اللہ تعالی عنہما کی محبت ایمان ہے اور ان سے بغض رکھنا کفر ہے۔ شیعہ حضرات کی اسماء الرجال کی کتاب رجال کشی میں مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے ان کو افضل کہنے والوں کے لیے دروں کی سزا اور حد کا حکم فرمایا ہے، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی محبت ایمان ہے اور ان سے بغض رکھنا کفر ہے۔ شیعوں کا محقق اعظم لکھتا ہے انہو رآ علیہ السلام انہو رآ علی علیہ السلام علی منبر بالکوفہ وہو یقول لئن اوتیت بی رجل یفضلنی علی ابی بکر وعمر لأجلدنہ حتی المفترہ وحب ابی بکر وعمر ایمان وبغضہما کفر، یعنی انہوں نے حضرت علی کو کوفے کے منبر پر بیٹھے ہوئے دیکھا اور وہ فرما رہے تھے کہ اگر میرے پاس کوئی ایسا آدمی آئے جو مجھے ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالی عنہما پر فضیلت دیتا ہو تو میں اس کو ضرور درے لگاؤں گا، جو کہ مفتری کی حد ہے۔ حضرت ابو بکر عمر رضی اللہ تعالی عنہما کی محبت ایمان ہے اور ان سے بغض رکھنا کفر ہے۔ بحوالہ رجال کشی صفحہ نمبر 283 مطبوعہ بیروت لبنان، رجال کشی صفحہ نمبر 33874-6 مطبوعہ کربلا۔ اے محبت حضرت مولا کائنات مولا علی مشکل کشا شیر خدا رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کا دعویٰ کرنے والو، اب جواب دو، تم لوگ حضرت سیدنا مولا کائنات مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کی بات مانو گے یا سڑک چھاپ جاہل ذاکر جاہل پیروں اور جاہل خطیبوں کی؟